تحریر غازی مصنف سید سلیم عباس عرف ابو شجاع ابو وقار قسط نمبر 29۔ چند لمحوں بعد میرے کپڑے اور جوتے مجھے مل گئے جو میں نے ان سے اجازت لے کر کمرے کے ایک کونے میں جا کر پہن لیے۔ پھر چائے پانی اور بسکٹ آ گئے اور پھر انہوں نے میرے سگریٹ کا پیکٹ اور لیٹر بھی مجھے لٹا دیا۔ چائے پانی سے فارغ ہونے کے بعد ان میں سے درمیان میں بیٹھا ہوا شخص جو یقیناً ان کا سینئر تھا نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ خیرین، یہاں میں سوال کو اس سے شروع اور جواب کو جیم سے شروع کروں گا۔ نام؟ میں نے نام بتا دیا۔ مذہب؟ اسلام مسلم۔ قومیت؟ پاکستانی۔ کس ایجنسی کے لیے کام کرتے ہو؟ مجھے علم نہیں کیونکہ میں سویلین ہوں اور مجھے بتایا نہیں گیا کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ پاکستان سے رابطے کے ذریعہ کوریئر جس نے آپ کو میرے متعلق مخبری کی۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ تربیلے میں فی آر او تھا۔ اس ادارے میں کیسے آئے؟ سقوطی ڈاکہ کے بعد جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ کس کے ذریعے رابطہ ہوا؟ ایک کرنل دوست کے ذریعے۔ تربیت کہاں پائی؟ لاہور میں۔ کس راستے میں بھارت میں داخل ہوئے؟ وہی راستہ جس سے کوریئر آتا ہے۔ میرے اس جواب پر سینئر نے سختی سے کہا کہ نام بتاؤ تو میں نے کہا کہ صادق آباد گنج سے بھارت ہنومان سنگھ اسٹیشن تک۔ یہاں کتنے عرصے سے ہو؟ تقریباً 2 سال سے۔ اس کی تصدیق آپ کوریئر سے بھی کر سکتے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا کوریئر ہماری حراست میں ہے؟ جہاں پر مجھے آج گرفتار کیا گیا اس جگہ اور وقت کا علم بس کوریئر کو ہی تھا۔ رہائش کہاں ہے؟ علی گڑھ میں۔ اپنے محکمے کے افسران کے نام بتاؤ۔ مجھے کسی کے نام کا علم نہیں، حتیٰ کہ اپنے محکمے کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں۔ جن لوگوں نے میری تربیت کی ہے ان کے بھی اصلی ناموں سے واقف نہیں ہوں۔ آپ کی طرح وہاں بھی کمپارٹمنٹیشن پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے متعلق کیا جانتے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ آپ ڈی ایم آئی سے ہے۔ یہ اندازہ تم نے کسے لگایا؟ میرے گرفتار جس منظم طریقے سے ہوئی کوئی سویلین ادارہ اتنی پھرتی نہیں دکھا سکتا۔ تمہارا مشن کیا ہے؟ یہ سروے کرنا کہ بھارتی مسلمان پاکستان کے ساتھ دلی وابستگی رکھتے ہیں اور کتنے فیصد بھارتی غیر مسلم پاکستان کے ساتھ امن کے خواہاں ہے۔ تمہارے گروپ میں کتنے آدمی ہیں؟ میں اکیلا ہوں۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اگر میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہوتے تو یقیناً میں آپ کو ان کے متعلق بتا دیتا۔ اس طرح میری تفتیش کا بار کم ہو جاتا۔ یا کیا اخراجات کیسے پورے کرتے ہو؟ میرے اخراجات کے روپے کوریئر کے ذریعے پاکستان سے آتے ہیں۔ بھارت میں کن لوگوں سے تمہارے مراسم ہے اور کن تمہیں یہاں مالی امداد کرتا ہے؟ میری یہاں کوئی مالی امداد نہیں کرتا اور نہ کسی کے ساتھ میرے مراسم ہے۔ اس طرح کے سوالات مجھے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت تک پوچھے گئے اور میں ان کے گول مول جواب دیتا گیا۔ بھارت افواج اور اسلحہ کے متعلق انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ جو کچھ مجھے ٹریننگ کے دوران بتایا گیا تھا اس سے زیادہ مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ جو کچھ بھارتی دفاعی افواج کے متعلق مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ساتھ آج جو کچھ ہوا اس سے میری دماغی حالت صحیح نہیں۔ مجھے لمبے عرصے کے لیے جیل بھیجے یا ہلاک کرنے کے لیے میری دی گئی معلومات ہی آپ کے لیے کافی ہے، لیکن انہیں نہ تو ریکارڈ کیا گیا اور نہیں لکھا جا رہا تھا۔ میں نے آپ کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو باقی تفتیش کسی اور ٹائم کر لیں۔ میں تو آپ کی حراست میں ہوں۔ میری سائنائڈ دال آپ نے نکال لی ہے۔ مجھے وقت دے تاکہ میں ذہنی طور پر نارمل ہو سکوں۔ اگر دوران تفتیش آپ کو محسوس ہو کہ میں آپ سے کچھ چھپا رہا ہوں تو آپ کے اختیار میں کہ جیسا چاہے آپ میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ میں زیادہ ذہنی دباؤ میں تھا اور سنبھلنے کے لیے کچھ وقت چاہتا تھا۔ اب تک جو میں نے جواب دیے تھے میں جانتا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور مجھ سے حقیقت اگلوانے کے لیے بے تحاشا تشدد کریں گے۔ میں چاہتا تھا کہ تشدد سہنے کے لیے میں خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکوں۔ ان کے سینئر نے میری بات سن کر کہا کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ صریحاً جھوٹ اور بکواس ہے۔ ہم نے تمہیں موقع دیا لیکن تم نے سمجھا کہ تمہارے سامنے وہ احمق بیٹھے ہیں کہ جو کچھ تم بتاؤ گے ہم سچ مان لیں گے۔ اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹک دو کہ تم ہم سے سچائی چھپا سکو گے۔ ہم تمہیں صرف ایک موقع اور دیتے ہیں اور تمہیں یہاں سے شفٹ کر کے بہتر جگہ پر بھیج رہے ہیں۔ تمہیں اتنا ٹائم بھی دیں گے کہ تم ذہنی طور پر نارمل ہو سکو۔ تمہارا بیان بھی ہمارا ایک آدمی لکھا جائے گا۔ آئندہ تفتیش کے دوران اگر تم نے غلط بیانی کی اور سچ کو چھپانے کی کوشش کی تو اس کے بعد اپنی حالت کے ہم ذمہ دار ہوں گے۔
तुम खुद जिम्मेदार होगे। ये कहकर इनके सीनियर ने घंटी बजाई। दो आदमी अंदर आ गए। सीनियर ने उन्हें मुझे बाहर ले जाने को कहा और मेरी आंखों पर पट्टी बांधने लगे तो सीनियर ने मना कर दिया और कहा कि रात के अंधेरे में उसे क्या नजर आएगा, उसके हाथ भी खुले रहने दो। थोड़ी देर तक अपने बंद गाड़ी उसे आकर ले जाएगी, कमरे में भी इस खुले रहने देना, लेकिन दो आदमी इसकी निगरानी के लिए कमरे में मौजूद रहना। ये हिदायत देकर वो उठे तो मैंने कहा, सर मैं आपसे दोबारा यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपसे भरपूर ताउन के बाद मुझ पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा और आपके इत्मीनान के बाद मुझे रिहाई मिल जाएगी। सीनियर ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लिख कर दूँ? जूनियर बोला, मिस्टर यू हैव नो चॉइस, यू गेट टू बिलीव अस। ये कहकर वो चले गए। इन दो गार्ड ने मुझे पकड़ा और बाहर ले आए। बाहर दो और गार्ड खड़े थे। ये चारों मुझे इस ज़मीन दोस्त कमरे में ले आए। दो गार्ड कमरे के अंदर खड़े रहे और दो बाहर से दो कुर्सियाँ ले और दोनों गार्ड कुर्सियों पर बैठ गए और मुझे फर्श पर बैठने का कहा। मैं फर्श पर लेट गया। ज़मीन दोस्त कमरा ऊंची छत की वजह से खासा ठंडा था। मैंने आइंदा पेश आने वाले हालात के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरी आंख लग गई। कहते नींद सूली पर भी आ जाती है। गो मैं अभी सूली पर चढ़ा नहीं था मगर करीब ज़रूर था। सोए हुए मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे झंझोड़ कर उठाया गया। कमरे में पहले दो गार्ड के अलावा 4 और आदमी थे। नए अफराद में से एक ने मेरी आंखों पर सियाह पट्टी बांध दी और मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले आए। इस ज़मींदोज़ कमरे में तो दिन और रात की तमीज़ का होना ही नामुमकिन था। आंखों पर पट्टी बांधने की वजह से बाहर आकर भी मुझे वक्त का कुछ अंदाज़ा न हो सका। वो मुझे एक तरफ लेकर चले। इस बार मैंने कदम गिनने शुरू कर दिए। 48 कदम गिने थे, जिनमें 2 सीढ़ियाँ भी शामिल थी कि वो लोग गए और मुझे ज़मीन से 1 मीटर ऊपर धकेल कर एक बेंच पर बिठा दिया। मैंने टटोल कर देखा तो वो कोई गाड़ी थी। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई और गाड़ी चल पड़ी। मुख्तलिफ जगहों पर दाएं बाएं मुड़ते हुए तकरीबन 1 घंटे के बाद गाड़ी एक जगह रुक गई। मुझे गाड़ी से उतारा गया और उतरने से पहले मेरे सर पर एक कपड़ा डाल दिया गया। 30 से ज़्यादा कदम चलने के बाद मुझे एक कदम सीढ़ी चढ़कर एक जगह रुका गया। सर का कपड़ा और पट्टी हटा दी गई। ये 12 बाई 10 का कमरा था, जिसमें एक तरफ एक फोल्डिंग बेड और बिस्तर था। हवालात की तरह एक मजबूत सलाखों वाला दरवाज़ा था और एक दरवाज़ा एक छोटे बरामदे में खुलता था। कमरे की चौड़ाई दोनों तरफ से उसे मिली हुई। दाएं जानिब की दीवार में एक लोहे का दरवाज़ा था। मैं अभी अच्छी तरह इनसे दीवारों और कमरों को देख भी न सका कि चारों गार्ड सलाखों वाले दरवाजे को लॉक करके दीवार वाले दरवाजे से बाहर चले गए और उसे भी बंद करने और लॉक लगाने की आवाज़ मैंने सुनी। कमरे की छत में एक बल्ब लगा हुआ था जिसका स्विच कमरे में नहीं था। कमरे में एक तरफ बगैर दरवाजे वाला टॉयलेट कमरे के बाहर जानिब बना हुआ था, जिसमें देसी तरस का फ्लश लोटा और एक टूटी पानी वाली थी। टॉयलेट में कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। कमरे में एक जानिब पानी से भरा हुआ मटका और प्लास्टिक का गिलास था। पलंग के बिलमुकाबिल फर्श में जड़े हुए लोहे की टिबाल और दीवार में जुड़ी जंजीरों में बंधे लोहे की एक कुर्सी थी, जिसे बमुश्किल चंद इंच दाएं उन्हें सरकाया जा सकता था। छत पर लगा बल्ब कमरे के आखिरी कोने में था और एक छत का पंखा बहुत ऊंचा छत से छूता हुआ लगता था, जिसे बेड या टेबल पर चढ़कर भी छुआ न जा सकता था। इस पंखे का स्विच भी कमरे में नहीं था। 4 दीवारी इतनी बुलंद थी कि बाहर से कोई चीज़ देखी नहीं जा सकती। बरामदे की वजह से जब तक इंतहाई नीचे झुककर न देखा जाए आसमान भी नज़र नहीं आता था। ये थी मेरी VVIP रहायशगाह, जो ताउन के लिए रजामंद होने के बायस मुझे दी गई थी। मैं बेड पर नीम दराज हो गया। 2 घंटे बाद मेरे लिए खाना आ गया। खाने लाने वाले के साथ गन बरादर थे, जिन्होंने इसके खाने रखने के दौरान गंज मेरी तरफ तान कर रखी। वो खाना रख कर चले गए तो देखा कि खाने में 2 चपातियाँ और दाल थी। ये दोपहर का खाना था। रोशनी से मैंने अंदाज़ा लगाया कि दिन 2 या 3 बजे होंगे। गर्मी फुल अरूज पर थी। कमरे में लगा पंखा इस गर्मी में इजाफा ही कर रहा था। मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि दौरानी तफ्तीश जो कुछ मैंने कहा था इस पर कितना अरसा में कायम रह सकूँगा। चाय के कारोबार की जो कवर स्टोरी थी, जो मुझे तरबियत के बाद पाकिस्तान से सिखाई गई थी, वो तो इस सूरत काम आ सकती थी अगर मैं वैसे किसी तफ्तीश में बुलाया जाता, मगर या तो कुरियर की गद्दारी की वजह से पकड़ा गया था, इसलिए वो स्टोरी या किसी सूरत फिट नहीं हो सकती, या पर वाक़यात को तसलसल में रखने के लिए चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा जिनका मुझे इल्म वापस पाकिस्तान पहुँच कर हुआ था। कुरियर की गद्दारी
پر میری یقین محض شک کی بنا پر تھا، کیونکہ جس جگہ میری گرفتاری عمل میں آئی اس جگہ وقت اور دن کا صرف کوریئر کو علم تھا۔ مقررہ وقت پر وہ میرے پونے پر ڈی ایم آئی کی ایجنٹ اور لوگ مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے ان کو میرے بارے میں پہلے ہی بریف کر دیا گیا تھا۔ تو ہنومان گڑھ کے راستے سے آنے والے کوریئر مجھے ملنے کے لیے دن اور 2 رات قبل بارڈر کراس کرتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بارڈر کراس کرنے کے فوری بعد بھارتی سیکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار کر لیا ہو اور تفتیش اور تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے میرے متعلق سب کچھ اگل دیا ہو۔ پاکستان واپس پہنچنے پر مجھے یہ بتایا گیا کہ کوریئر کو ایسی درپیش صورتحال پیش آنے پر یہ بتانے کی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ دہلی میں کسی بھی جگہ کا نام بتا دے جہاں پر اسے ڈاک کا پیکٹ رکھنا اور دوسرا پیکٹ اٹھانا ہوتا تھا۔ پیکٹ وصول کرنے والے کو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر اسے یہی صورتحال پیش آئی تھی تو اس نے ہماری ہدایت کو نظر انداز کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ پاکستان واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ کوریئر اپنی روانگی کے 10 روز بعد واپس آیا تھا اور سینئر کو یہ بتایا کہ ڈاک پیکٹ اس نے مجھے دے دیا تھا، مگر میں نے اسے ڈاک نہیں دی تھی اور کہا کہ اگلی بار ملنے پر اسے پاکستان سے جانے والی ڈاک بھی اسے دی جائے۔ حالانکہ مجھے حکم تھا کہ چاہے ڈاک ہو یا نہ ہو، خالی ڈاک کا پیکٹ جو کہ واٹر پروف ہوتا تھا ہی کوریئر کے ہاتھ بھیج دیا کرو۔ واٹر پروف پیکٹ اس لیے کہ راستے میں کوریئر کو BRB نہیں عبور کرنی پڑتی۔ میرا جوڈو کراٹے والا ساتھی چھپ گیا جب مجھے گرفتار کیا جا رہا تھا۔ اس طرح ڈاک بھی محفوظ رہی اور وہ صحیح واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا اور انہیں میری گرفتاری کی خبر سنائی۔ دوسرے دن ٹرانسمیٹر پر ان کا پاکستان رابطہ ہوا اور میری گرفتاری اور کوریئر کی غداری کی خبر پاکستان پہنچا دی۔ کوریئر جب واپس پاکستان پہنچا تو اسے جاتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے 3-4 روز تک اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن پھر ہتھیار ڈال دیا اور بتایا کہ وہ ہنومان گڑھ اسٹیشن پر اسے گرفتار کیا گیا۔ تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے سب کچھ بھارتی سیکیورٹی فورسز کو بتا دیا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ دوبارہ وہ بھارتی قید سے آزاد کیسے ہوا۔ پاکستان آ کر اس نے اپنی گرفتاری کو کیوں کر چھپایا اور آئندہ ڈاک لے جانے کے لیے دن کا تعین کیوں کیا؟ اس کا مطلب ظاہر تھا کہ وہ غدار ہو گیا تھا۔ ہماری قومی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آزادی کے بعد بھی اپنا قبلہ مغرب والوں کو بنا رکھا ہے۔ میں یہاں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محکمہ جاسوسی کی اعلیٰ تربیت کے لیے پاکستان اور بھارت سے دونوں ممالک کے افسران اسکاٹ لینڈ بھیجے جاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے افسران ایک ہی کلاس میں یہ تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ سینائٹڈ بری داڑھ انتہائی تشدد برداشت نہ کر سکنے کی صورت میں چبانے کی تعلیم بھی دونوں ممالک نے وہاں سے سیکھی تھی اور دونوں ممالک اس آخری حربے سے واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گرفتاری کے بعد سیل میں سب سے پہلے میری داڑھوں کو چیک کیا گیا اور میری وہ داڑھ ہی نکال دی۔ اب میرے پاس سوائے تشدد سہنے کے اور کچھ نہ تھا۔ میں نے حالات کا تجزیہ کیا اور اس تجزیہ کی روشنی میں کچھ فیصلے کیے اور اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ مجھے ان فیصلوں پر ثابت قدم رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں اپنی ابتدائی بیان پر آخری دم تک قائم رہوں گا، کتنی بھی پر تشدد حالت ہو جائے۔ اپنے ساتھیوں اور لڑکوں کے نام نہیں بتاؤں گا، بھارت میں کیے مشن کے متعلق نہ انہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ ہی ان سے اپنا تعلق ظاہر کروں گا۔ میں نے ابتدائی تفتیش میں اپنا صحیح نام اور اپنا ابتدائی کام اس لیے بتایا دیا کہ جنیوا کنونشن کے تحت صرف بارودی دشمن کو جو برائے نام تحفظات سے ہے وہ بے وردی گرفتار شدگان پر لاگو نہیں ہوتے، اور نہ ہی کوئی ملک اپنے بے وردی گرفتار جاسوس کی گرفتاری کے بعد انہیں اون کرتا ہے، بلکہ وہ گرفتار شدگان سے اپنا لاتعلقی ظاہر کرتے ہیں۔ صرف ایک مہم سی امید ہوتی ہے کہ اگر نام پتہ صحیح بتا دیا جائے تو پھر کسی تیسرے ملک کے توسط سے دونوں ملک ایسے قیدیوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ امید محض دل کو بہلانے کے لیے ہے، ورنہ تو ایسے قیدیوں کی تشہیر ہی کی جاتی ہے اور نہ انہیں زندہ چھوڑا جاتا ہے۔ اگر کبھی زندہ بچ بھی جائے تو اس قابل نہیں رہتا کہ اس کا تبادلہ کیا جا سکے۔ سپر طاقتوں کا معاہدہ دوسرا ہے۔ 65 کی انڈو پاک جنگ کے دوران کراچی میں ایک حملہ اور جہاز ہٹ کیا گیا، مگر اس کے پائلٹس بحفاظت پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اتر آئے تھے۔ گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کی ریڈیو پر تشہیر کی گئی۔ اس کے چند دن بعد ہی روس انہیں بحفاظت چھڑا کر لے گیا۔ 71 کی جنگ میں بھی انتہائی مستند ذرائع نے تصدیق کی تھی کہ روس کی بھارت کی دی ہوئی میزائل بورڈز کا عملہ روسی تھا اور ان میزائل بورڈز نے ہی ہمارے بحری جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا تھا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس وقت کی سپر روس سے ہم احتجاج نہ کر سکے۔ میرے فیصلے کا لبلبہ بھی تھا کہ میں نے اپنی ابتدائی تفتیش پر ہی قائم رہنا ہے
और इनको इन्हीं के मल के मालूमात देकर उलझाए रखना है और उनकी तफ्तीश का रुख को मोड़ने को कोशिश करनी है। तफ्तीशकार भी इंसान ही थे और मैं उन्हें नफसियाती दावपेच में लाने की कोशिश करूँगा। वो दिन यूं ही सोचते गुजर गया। रात 8:30 बजे 3 चपातियों और दाल के साथ रात का खाना भी आ गया। खाने के बाद मैं लेट गया और गहरी सोचों में खोया हुआ था कि आधी रात गुजर गई, मगर नींद आंखों से कुछ दूर थी कि अचानक सील का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ मैं उठकर बैठ गया। दरवाज़ा खुला और चंद आदमी अंदर आए। अंधेरे की वजह से मैं उन्हें देख न सका कि कितने हैं। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, मुझे सेल से निकाला और बाहर ले आए। कदमों की चाप से अंदाज़ा लगाया कि 6 या 7 आदमी हैं, जिनमें 2 अपराध के पाँव की आवाज़ फौजी बूटू जैसी थी। मुझे तकरीबन 150 कदम चला गया। चलने के दौरान 2-3 बार रुककर मुझे लट्टू की तरह घुमाया गया। यह अमल यकीनन मुझे फासिले और समेत का ताउन न करने की बिना पर किया गया। आखिर मुझे सीढ़ियों चढ़कर रुक दिया गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मुझे एक कुर्सी पर ले जाकर बैठा दिया गया। मेरी आंखों से पट्टी हटा गई। अब मेरे सामने इब्तिदाई तफ्तीशी टीम के अलावा एक और शख्स भी बैठा था और इसके दाएं जानिब भी एक शख्स बैठा था। टेबल पर एक टेप रिकॉर्ड भी रखा गया था, जिसका माइक टेबल के दरमियान में रखा गया था। दाएं जानिब बैठे शख्स के हाथ में कलम और सफ़ेद कागज़ था। थोड़ी देर खामोश चाई रही, फिर सामने बैठे नए शख्स ने करख लहजे में मुझे मुखातिब किया। तुमने जो मेरी टीम को जो बयान दिया वो महज बकवास है। ये इनकी गलती थी कि उन्होंने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर नहीं किया था। हम दुश्मन के जासूस की नाज़बरदारियाँ नहीं करते और नहीं हम इसके बात की इजाज़त देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाकर राम कर दे। अब अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लो कि हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं और इस बात का फैसला मैं करूँगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अगर मुझे ज़रा सा भी शक पड़ा कि तुम झूठ बोल रहे हो तो इस वक्त तुम्हें झूठ बोलने की सज़ा मिलेगी। ये सज़ा सिर्फ हमारी शराफत के खात्मे के साथ ही जुड़ी हुई है और तुम्हें ज़हन नशीन कराने के लिए कि तुम्हारे सामने अहमक नहीं बैठे हुए हैं। वो चुप हुआ तो मैंने कहा कि जो कुछ मैंने पहले बताया था वो जो कुछ अब बताऊंगा सब सच ही होगी। मेरी गिरफ्तारी से लेकर अब तक मुझे सोचने के लिए खासा वक्त मिला है और मैंने फैसला किया कि मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेरी इसमें भलाई है कि आपसे मुकम्मल ताउन करूं। मेरी बात ख़त्म होने पर इसने टेप रिकॉर्डर वाले शख्स को इशारा किया। इसने रिकॉर्डर ऑन किया। अब तक मुझसे मुखातिब शख्स ने, जो इनका लीडर लगता था, ने कहा कि अब इब्तिदा से शुरू हो जाओ। मैंने वही बातें दोहरानी शुरू कर दी जो पहले इसको हम बता चुका था। जब मैंने ये कहा कि मुझे भारत में सर्वे के लिए भेजा गया है तो लीडर ने मेरी बात काटी और कहा कि तुम 2 साल सर्वे ही करते रहे। मैंने कहा जी। तो इसने कहा एक मखसूस इशारा किया। अचानक पीछे से मेरे सर पर 2-3 जप्पड़ पड़े। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लहीम मुशहीम बंदा खड़ा था, जिसके हाथ में चमड़े का बना हुआ एक लुटर था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पुलिस वाले जुर्म उगलवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लुतर सर में पड़ने से मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा दिमाग फटने लगा है। लीडर ने दोबारा पूछा कैसे आए थे, तो मैंने फिर वही कहा कि सर्वे के लिए। तो लीडर के इशारे पर मेरे सर को तख्त मश्क बनाया गया। फिर वही सवाल पूछा गया। मैंने फिर वही जवाब दिया। मेरे साथ फिर वही हुआ। मैंने ये भी तय किया हुआ था कि चाहे मार मार कर मेरे सर को तोड़ दे, मैं अपने बयान पर कायम रहूँगा। ऐसी जिल्लत और अजियत से ज़िंदगी में मेरा कभी पाला नहीं पड़ा था। मुझ पर टार्चर का आगाज़ हो चुका था और मेरे अज़म में मज़ीद पुख्तगी आ चुकी थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि तकरीबन 11 बार इसका यही सवाल पूछने पर मैंने भी वही जवाब, तो हर बार मेरी दरगत बनती रही। इसके बाद मेरी आंखों में धुंध छाने लगा और मेरा दिमाग बेजान होने लगा था। कुछ देर मेरे सर पर ज़रपाशी होती रही। सर पर चोटें लगने का एहसास कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं शायद बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो सूरज खासा बुलंद हो चुका था। आंखों के धुंध आहिस्ता आहिस्ता चुत रही थी और इस सील में उसे बेड पर पड़ा हुआ था। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो मेरे मुंह से कराह निकल गई और मैं उठ न सका। अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या बीती है। मेरे कानों से मुसलसल शाय शाय की आवाज़ आ रही थी। रफ्ता रफ्ता दिमाग की धुन चटने लगी और मुझे रात का वाक़या याद आने लगा। मैंने सर पर हाथ फेरा और दर्द से मेरी चीख निकल गई। सर में दरमियान में 2-3 जगह बड़े बड़े गोमर पड़ चुके थे, जिनसे टीस उठ रही थी। चेहरे पर हाथ पड़ा हुआ, जमे हुए खून से हाथ लतर गया।
چہرے پر کوئی زخم نہ تھا، یہ خون یقیناً نکسیر پھوٹنے سے نکلا تھا۔ جب تک میں ہوش میں تھا میری نکسیر نہیں پھوٹی تھی، یقیناً میرے بے ہوش ہونے کے بعد مجھ پر مشق جاری رکھی گئی تھی۔ میرے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی جسم پر ہاتھ پھیرا تو محسوس ہوا کہ ٹانگوں، رانوں، بازو اور پیٹ پر متعدد ایسی جگہ تھی جن کو چھونے سے درد کی شدید لہریں اٹھتی تھی۔ یقیناً میری بے ہوشی کے بعد بھی مجھے تخت مشق بنایا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں کسک کسک کر پانی کے مٹکے کے پاس پہنچا اور پانی سے چہرے، ہاتھوں اور گردن پر لگا خون صاف کیا اور مٹکے کے نیم گرم پانی سے پیاس بجھائی اور پھر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ چوٹیں ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے زیادہ درد کر رہی تھی۔ قطر میں میری عمر 30 سال تھی اور میں جوانی کی اس دور سے آگے گزر چکا تھا جس دور میں تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے۔ میں نیم غنودگی کی حالت میں بیڈ پر پڑا تھا۔ نہ معلوم کس وقت کھانا آیا جو میں نے نہ کھایا۔ میں اسی حالت میں تھا کہ غروب آفتاب کے قریب دروازہ کھلا اور ایک لڑکی کی کرسی کمرے میں رکھ دی گئی۔ اس کی تھوڑی دیر بعد ابتدائی تفتیش ٹیم کا لیڈر کمرے میں آیا۔ اس کے ساتھ 2 گارڈ تھے۔ اس نے کھانے کے برتن واپس بھیجے اور چائے بسکٹ لانے کا آرڈر دے دیا۔ مٹکے میں سے پانی نکال کر 2 گولیاں اسپرین کی کھانے کو دی اور 8 گولیاں میرے سرہانے رکھ دی۔ چائے آ گئی۔ اس نے مجھے چائے بنا کر مجھے دی اور بسکٹ کھانے کو دیے۔ جب میں نے چائے پینے لگا تو اس نے سرگوشی میں کہا کہ میں مسلمان ہوں، تمہاری حالت پر ہم نے مذہب ہونے کی وجہ سے رحم آیا ہے۔ میرا تو کوئی بھی مشورہ ہے کہ مجھ سے سب کچھ سچ بتا دو، میری ترقی ہو جائے گی اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو فرار کروانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کمبخت جلد ہی دل کی بات زبان پر لا کر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر بیٹھا تھا۔ یہ جاسوسی کے ملزمان سے تفتیش کا ایک روایتی طریقہ ہے۔ ایک ٹیم تشدد کرتی ہے اور ایک انہی میں سے ملزم سے اظہار ہمدردی جتاتے ہیں اور اسے مدد دینے اور فرار کروانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ جاسوسی کا ملزم یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اسے نہ تو کسی حالت میں عدالت میں پیش کیا جائے گا اور نہ ہی کسی ہمدرد کے ذریعے کسی وکیل سے ملوایا جائے گا۔ تشدد کا آغاز بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بعد میں تشدد سہتے سہتے جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے اور حواس معطل ہونے کے باعث تشدید، اذیت اور تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ ہر طرف سے نا امیدی اور مایوسی میں ملزم کے ساتھ جب کوئی تفتیشی ٹیم کا کوئی ممبر ہمدردی جتاتا ہے تو ملزم اسے امدادی غیبی اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ کر اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی اصلیت اور اپنے ذمہ مشن، اپنے ساتھیوں اور ہمدردوں کے نام سب کچھ اگل دیتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو شخص تشدد کے ابتدائی 5 یا 6 روز برداشت کر لے اور زبان نہ کھولے تو پھر انتہائی شدید تشدد سے بھی اس کی زبان نہیں کھلوائی جا سکتی۔ میجر حسن، جس کا بیان میں پہلے کر چکا ہوں، میرے جواز کی بہترین مثال ہے۔ تو دوستو آج کے لیے یہی کافی ہے، ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اگلے قسط کے ساتھ۔ اس لیے آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ، والسلام۔